اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دجال اشکنازی جیوز میں نمودار ہوگا۔ موجودہ دور کے بہت سارے علماء اس خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کیا واقعتاً ایسا ہی ہوگا، کیا کوئی اور بھی آپشن اویلیبل ہے، احادیث اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتی ہیں۔ آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بتاتے چلیں گے آپ کو کہ کیا سعودی حکومت دجال کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، کیا سعودی حکومت کا قیام دجال کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں اور ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کرنا بھی مت بھولیں۔ اشکنازی جیوز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں یہودیوں کا انتہائی سب سے بڑا طاقتور گروہ ہے جو کہ وائٹ جیوز کہلائے جاتے ہیں۔ جن کی تاریخ کے متعلق اگر بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قریباً 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، اس وقت کوکسس کے کچھ قبائل نے، جن کو خزار قبائل کہا جاتا تھا، یہودیت قبول کر لی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ یہاں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو قدیم وطن ہے وہ کون سا کہلاتا ہے، جس میں جارجیا کے علاقے کچھ شامل ہیں، ترکی کا موجودہ اناطولیہ کا علاقہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ چیچنیا کا علاقہ بھی جو آج کل موجود ہے وہاں پر ہے۔ اشکنازی جیوز پھر بعد میں مشرقی یورپ میں پھیلتے چلے گئے اور انتہائی طاقتور ہوتے چلے گئے، اور بینکنگ کے نظام کی بنیاد بھی جرمنی میں موجود انہی اشکنازی جیوز نے رکھی تھی۔ یہی وہ خیال کیا جاتا ہے موجودہ دور میں جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دجال انہی یہودیوں میں سے نمودار ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی ریاست قیام میں آ چکی ہے، اس کا عمل آ چکا ہے۔ لیکن اگر اس کانسیپٹ کی بات کریں تو بہت سالوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کو 9th گیٹ کہا گیا تھا، رومن پولانسکی کی۔ اس فلم میں دجال کے کانسیپٹ پر ایک اچھی گفتگو کی گئی تھی، جس میں شاید یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ لوگ اشکنازی جیوز اس سمت میں ایک غلط محنت کر رہے ہیں اور شاید دجال کا ظہور کسی اور علاقے سے ہوگا۔ ہم اپنی تحقیق کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دجال بنیادی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ سعودی عرب کے علاقے سے نمودار ہوگا، یہاں یہ نجدی لوگوں میں سے نمودار ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم کچھ احادیث کو پڑھیں گے آج اور بیان کریں گے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ دجالوں کے سلسلے میں سب سے پہلا دجال مسیلمہ کذاب تھا جو اسی علاقے میں نمودار ہوا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات یقینی طور پر حیرت کا باعث ہوگی، کیونکہ یمامہ کا علاقہ عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی یہ بحرین کے قریب ہے، لیکن اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو یمامہ کا علاقہ نجد کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی علاقے میں اگر دیکھا جائے تو وہ بڑی بغاوتیں نمودار ہوئیں جن کو پھر ردہ وارز کی صورت اختیار کر لی تھی، اور یہیں سے یہ لوگ آگے بڑھ کر اسلام کے مخالف سمجھے گئے۔ یہاں مسیلمہ کذاب کے متعلق آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیں گے، کیونکہ اس شخص نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور بہت ساری اس کی تعلیمات یہاں تک کہ اکبر بادشاہ کے دربار تک آتے آتے برقرار رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسیلمہ نے اسلام کی بنیاد پر ہی اپنی تعلیمات کو آگے بڑھایا تھا، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ کعبہ کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور یہی شاید سعودی حکومت کا ایجنڈا بھی ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پر اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ کعبہ اور مسجد نبوی کی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو بھی 29 بڑے کذابوں میں سے ایک کذاب قرار دیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر بعد میں دجال کا ظہور ہوگا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل حدیث کو پڑھتے ہیں
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی آمد کے متعلق ذکر کیا ہے۔ ہم اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد اب لگ رہا ہے کہ دجال کا فتنہ اور مسیح الدجال انتہائی تیزی سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ شخصی وجود میں اس کا ممکن ہو سکے گا ظہور۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ وقت قریب کا آتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد بھی جو آثار ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں۔ تمام کی تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کچھ ہی عرصے قبل ہوگا، جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا، اور پھر دجال اپنی شخصی روپ میں سامنے آ جائے گا۔ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 8611، یہ طویل احادیث کا مجموعہ، اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے، جس میں یہ بات ذکر ہمیں ملتا ہے کہ دجال کس طریقے سے اپیئر ہوگا، اور پھر بعد میں یہ بھی ہمیں ملے گا کہ یہ عرب کے مشرقی علاقے سے نمودار ہوگا، اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ کے ہمراہ حتیم میں موجود تھا۔ انہوں نے ایک حدیث ذکر کی، پھر کہا، اسلام کی رسی ایک ایک دھاگا کر کے ٹوٹتی رہے گی، آئمہ گمراہ کرنے والے ہوں گے، اس کے بعد 3 دجال ظاہر ہوں گے۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا تم نے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں نے خود سنی ہے۔ یعنی 3 بڑے دجالوں کا یہاں پر ذکر ہوا، اور 3 بڑے دجال نمودار ہوں گے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو حالات درپیش ہیں اس میں یہ بہت پاسبل ہے کہ کوئی 3 بڑے دجال نمودار ہوں، یا مسیلمہ کذاب کو بھی ان 3 بڑے دجالوں میں سے ایک دجال تصور کیا جانا چاہیے۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا کہ دجال اصفہان کی ایک یہودی عورت کے ہاں پیدا ہوگا، وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ ایسے ہوگی کہ گویا کہ سورج کا ایک ٹکڑا ہو، وہ اڑتے ہوئے پرندوں کو پکڑ لے گا، وہ 3 آوازیں دے گا جس کو مشرق و مغرب میں برابر سنا جائے گا۔ اس کے ہمراہ 2 پہاڑ ہوں گے، ایک دھوئیں اور آگ کا ہوگا اور دوسرا درختوں اور نہروں سے بھرا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گا، یہ ہے جنت اور یہ ہے دوزخ۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی، ہمیں دیگر دوسری احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ در حقیقت دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ حقیقی معنوں میں ایک جنت کے مصداق ہوگی۔ مزید پڑھتے ہیں، جہاں پر اب واضح کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، اور یہیں پر سعودی حکومت اور نجدیوں کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا ہے کہ اس کی طرف سے ایک کذاب نکلے گا۔ میں نے پوچھا، تیسرا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا، وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا، عرب کے معمولی درجے کے اور رذیل قسم کے کمینے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے، ان میں سے پہلا بھی ملعون ہوگا اور آخری بھی ملعون ہوگا۔ یہاں پر شاید سعودی حکومت کے پہلے بادشاہ اور آخری بادشاہ کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، واللہ عالم بالصواب، جیسا کہ ہم تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں کہ سعودی حکومت سب سے پہلے 17ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ ناکام ہوئے، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ امام وہاب اور دیگر دوسری قیادتوں میں، جس میں کنگ عبدالعزیز شامل تھے، انہوں نے ایک نیکسس بنا کر بعد میں ایک بڑی کارروائی کی تھی، اور پھر فتح یاب یہ لوگ ہو گئے تھے۔ ان کی ہلاکت ان کی سلطنت کے مطابق ہوگی، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہمیشہ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی تعجب کی بات عنقریب ہوگی، جب یہ بات تم سنو تو پھر جنگ ہی جنگ ہوگی۔ یہاں پر اب اسپیسیفائی کیا گیا کہ دجال جب ظہور ہونے والا ہوگا تو پوری دنیا میں جنگ نظر آئے گی۔ موجودہ حالات اس وقت یہ نظر آ رہے ہیں کہ انتہائی خرابی کی طرف جاتے ہوئے انتہائی بڑی لڑائی چھڑنے کے امکانات، جس پہ ہم یہ بات بارہا کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر وار چھڑنے کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ آئیے اب مزید پڑھتے ہیں، جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کہی اس بات کو یہ حدیث بھی ہماری انڈورس کرتی بھی ملے گی، اور یہ ایک بہت اچھی دلیل ہے ہماری پچھلی ویڈیو کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا، جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان کے ساتھ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کہہ دینا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں۔ میں نے کہا، اگر لوگ اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کہنا اپنے گھروں کے کمروں میں سے کسی کمرے میں چلے جائیں۔ میں نے کہا، اگر یہ لوگ یہ بات بھی نہ مانیں تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر وہ زمانہ خوف، حرج اور چھینا جھپٹی کا ہوگا، یعنی حرج کے ساتھ ساتھ چھینا جھپٹی بھی بڑے پیمانے پر ہوگی، خوف ہوگی، بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی۔ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے دوسری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ کے قریب آئے گا اور مدینہ کی زمین 3 دفعہ کانپے گی، زلزلے آئیں گے، لاوے پھٹیں گے، بڑے پیمانے پر تباہی آئے گی، اور پھر بعد میں منافقین دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت لا پالما میں اسپینش کناری آئلینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر زلزلے آئے ہیں اور وہاں پر لاوا اگلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آتش فشانی عمل پوری دنیا میں اس وقت نظر آ رہا ہے، جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جب دجال آنے والا ہوگا تو آتش فشانی عمل پوری دنیا میں بڑھ جائے گا، بڑے پیمانے پر زلزلے آئیں گے اور لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ خوف، حرج اور چھینا جھپٹی کا زمانہ ہوگا۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعودی حکومت بھی اب انتظار کر رہی ہے اس دجال کا جس کو ظاہر ہونا ہے۔ سعودی حکومت کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا ایک جد امجد عراق سے آ کر نجد کے علاقے میں آباد ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی طور پر یہودی تھا، عراق کا ایک تاجر یہودی جو وہاں کر آباد ہوا تاکہ سعودی حکومت کا قیام عمل میں آ سکے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بہت پاسبلٹی یہ ممکن ہے کہ دجال سعودی حکومت میں سے ایک نکلے، اور یہی لوگ اس کے آنے کی انتظار کر رہے ہیں، اور شاید آئندہ آنے والی خانہ جنگی میں ہمیں مزید حرج، چھینا جھپٹی اور خوف کا زمانہ نظر آئے، جو کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی اپنی حدیث میں بھی پڑھا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تو حاجیوں کو لوٹا جائے گا، بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوگی اور چھینا جھپٹی کا دور ہوگا، خوف ہوگا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اگر دجال کا ظہور ہوتا ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آتے ہیں دنیا میں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دجال کے خلاف ہم متحد ہو جائیں اور تمام کے تمام مسلمان ان دجالی فتنوں کو اور اس شخص کو جو دجال کی صورت میں نمودار ہوگا، جو ایک عرب یہودی ہوگا، بہت پاسبل ہے کہ وہ سعودی حکومت میں سے ہو، اس کو پچھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔